الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی امام الاولیاء میرا سید محمد مہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں متعدد مقامات پر اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بلکہ ان کی نعت اور ان کی تعریف بیان فرماتا اور ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے. وہ آگے آپ سنیں گے آیات. ان جوابات کو سننے سے پہلے جو محترس عامر اکبر امریکہ سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی نقلیات پڑھ کر جو اعتراضات کیے ہیں، ان کو سننے سے پہلے، ان کے جوابات کو سماعت کرنے سے پہلے، اور اس کی یہ بنیاد ہے جو اعتراضات ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام پر 1400 سال سے ہر صدی میں کوئی نہ کوئی اسلام پر یہود و نصارہ میں سے اعتراض کرتا رہا ہے. جو بھی علماء ان کے، پادری ان کے، جب قرآن مجید کی بعض آیات کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور ان کی تعریف بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی وہ قرآن میں ایسے آیات کو پاتے ہیں تو ان کا علم چکر کھا جاتا ہے اور ان کا عناد ظاہر ہو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ آیات سنیں ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکا تم نے لیکن جب پھینکا تھا تم نے، یعنی کنکریاں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اوپر پھینکے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے نہیں پھینکا تم نے لیکن جب پھینکا تھا تم نے ولکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا تھا. دوسری آیت جب وہ لوگ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنتے ہیں کہ اے حبیب، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جب وہ ایسے آیات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ان کے محمد نے تو اپنے فعل کو، اپنے کام کو اللہ کا کام قرار دیا. دیکھو ان کے حبیب تو اپنے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہاں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ بیان کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کچھ اور بیان فرما رہا ہے. اسی طریقے سے جب ان کے ہاتھ میں یہ آیات لگی تو اعتراض کیا. اسی طریقے سے معترضین جو منکران مہدی سے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب پایا گیا بعض نقلیات مہدی علیہ السلام ان کے ہاتھ آتی ہے تو ان کا علم، ان کا عقل، تمام تر ان کی چیزیں چکر کھا جاتی. اور جب وہ اعتراض کر دیتے ہیں دیکھو ان کے مہدی نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، دیکھو ان کے بندگی میں شاہ امی کہتے ہیں کہ یہ مہدی کو بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ
کیونکہ یہ نہ تو جو ہے کسی پیر، کسی عالم، کسی کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس طے کر کے علم حاصل تو نہیں کیے، دنیا کے علم حاصل کیا ہے. اور جو بعض مفتیاں بھی جو اعتراض کیے، جو علماء بھی اعتراض کیے، وہ لوگ بھی اتنا ہی پڑھے جتنا پڑھایا گیا، اس کے آگے ان کی تحقیق نہیں تھی کچھ بھی. تو حقیقت میں سمجھے نہیں تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، جیسا کہ یہود و نصارہ نہیں سمجھے. تو مہدی علیہ السلام کے مقام کو نہیں سمجھے جیسا کہ یہود و نصارہ رسول اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا. اور ذرا بتائیں ان کو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. پہلے دیکھو پورے بیان میں یہ ذہن میں رکھنا، ہم رسول اور مہدی کو جدا سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جدا. پورے میدان میں بولا تو ہم کو پہلے پوچھنا تھا کہ بھئی یہ جو تاریخ بیان ہو رہی ہے تمہارے مہدی کی ہو رہی ہے ہمارے رسول کی ہو رہی ہے، تو ہم بتاتے تھے کہ یہ مہدی تو رسول کا باطن ہے. تو یہ تعریف حقیقت میں رسول کے باطن کی ہوئی جو بھی آیا تھا. تو سب سے پہلے اس عالم میں جاؤ، اس وقت میں چلے جاؤ جب کچھ نہ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا. کنت کنزن مخفیًا میں جاؤ، اپنے ذہن کو وہاں پر لے کر جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اولیاء کی کتابوں میں، یہ ضعیف حدیث. دیکھیے یہ ہے مدارج النبوہ، عبدالحق محدث دہلوی، ہندوستان کے بہت بڑے محدث و عالم گزرے، تصدیق نہیں کیے، 400 سال پرانے عالم ہیں، بہت بڑے ہندوستان کے عالم ہیں. مدارج النبوہ میں اس حدیث کو قدسی، حدیث قدسی کو نقل کرتے ہیں. حدیث سنیے آپ، اکثر لوگ اس کو صرف اولیاء کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. ایک محدث کا حوالہ بھی ضروری ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان انفع فخلقت الخلق وتعرفت الیہم فی عرفونی وعرفت بہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کنت کنزا مخفیا، آپ سمجھ گئے. اس کے بعد میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت، مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. دوسری چیز خواہش ہوئی تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اس کے بعد اور ان کو اپنے آپ کی پہچان کرائی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1066. اسی طریقے سے تفسیر روح البیان آپ کے سامنے ہے، بتاؤں گا، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76. تو اولاً اللہ تعالیٰ موجود تھا. ہمارا باعث کیا ہے دنیا میں آنے کا وہ بتا رہا ہوں. اللہ کی پہچان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ خواہش کی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا. اب اس کے بعد ذرا آئیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو ظاہر کیا. لوگ سمجھے نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. لوگ تو اتنے گر گئے کہ رسول اللہ کو اپنے برابر بھی کہہ دیے. انما انا بشر مثلکم جو ہے پڑھ کے میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں سمجھ کے ان کو بھی ہماری طرح کا قرار دیا. اب دیکھیے سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز کو پیدا کیا ہے، جس کو ظاہر کیا ہے، وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ. حدیث سنیے آپ، سکون سے سنیے. یہ کوئی بابا کے واسطے میں آ کے بیان کر کے جانے والا نہیں. یہاں پہ متحقق تحقیق کے ساتھ معترضین کے حوالے، جب معترضین کے جو اعتراضات ہیں ان کو رد کرنا ہے، ان کی حقیقت بھی آپ کو سمجھانا ہے، دونوں بھی کام. ورنہ اعتراض کو اگر جو رد کر دینا ہوتا صرف اس کا رد کر کے چلے جاتا ہے، سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی. تو اولاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدارج النبوہ میں جو ہے کتاب میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ میرا نور. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے جابر کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ یہی حدیث یہی کتاب میں ہے، مواہب میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، مدارج النبوہ میں بھی ہے. فرماتے ہیں جابر تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کے نور کو پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جابر سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ تمہارے نبی کا نور ہے. وہ تمہارے نبی کے نور سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے وہی نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، وہی نور سے کرسی کو پیدا کیا، وہی نور سے تمام مخلوقات جو بھی ظاہر ہوئی ہے
وہ تمہارے نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہے اے جابر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد یہ تو آپ سمجھ گئے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا. آپ دیکھیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ہے. ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو سننے سے آپ کو رسول اللہ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. اللہ کے حبیب یہی کتاب میں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1052 پیج نمبر مدارج النبوہ کا. اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے تو فرمایا انا من نور اللہ اول ما خلق اللہ نوری فرمایا, اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا انا من اللہ, میں اللہ سے ہوں, میں اللہ سے ہوں. پھر فرمایا والمؤمنون منی, اور مومنین مجھ سے ہیں. میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں. اب اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث, ترمذی بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے اشرف اللمعات ہے عبداللہ محدث دہلوی کی مشکات کی شرح ہے, یعنی کہ مصطلح شرح مشکات شریف کی شرح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں جو ترمذی میں بھی ہے, صحاح میں مشکات میں بھی ہے. آپ نے جو ہے پوچھا ابو ہریرہ نے, اے اللہ کے رسول نبوت آپ کے لیے کب واجب ہوئی, کب ثابت ہوئی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آئے تو سمجھتے ہیں وہی ان کی پیدا ہوئی, وہی وہ پیدا ہوئے. پھر سمجھتے ہیں 40 سال میں جا کے نبوت ملی. جی ہمارے رسول تو فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان, روح اور جسد کے درمیان تھے, اس وقت بھی نبی تھا. پہلی مخلوق سے پہلے رسول اللہ موجود. اب ہمارے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اس کے فرمان پہ ہم کو ایمان ہے. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے تو بندہ بھی اس وقت موجود تھا. بندہ بھی موجود تھا. اب ان کے علم اور ان کا ہوش پھر چکر کھا جائے گا. اب دیکھیے یہ ہمارے الفاظ ہی نہیں ہے, ہمارا ہر قول, نوجوانوں سے بول رہا ہوں, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے مہدی موعود کا, ہمارے صحابہ کرام کا ہر قول قرآن و سنت و اقوال اولیاء اللہ سے ثابت ہے. ہر قول یاد کیجیے, ہر ایک قول ثابت کر سکتے ہیں. تو مہدی موعود بھی اس وقت موجود تھے. اس کا حوالہ کیا ہے؟ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے, دیکھیے آپ کے سامنے فصوص الحکم, ہر ایک لفظ کتابیں موجود جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا فصوص الحکم میں کلمہ شیشیہ میں عربی کا جو صفحہ نمبر 30 عربی کی کتاب میں آپ کے سامنے ہے. آپ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانَ نَبِيًّا إِلَّا حِينَ بُعِثَ وَكَذَلِكَ خَاتِمُ الْأَوْلِيَاءِ كَانَ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, لیکن دوسرے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اس وقت پیغمبر نہیں ہوتے بلکہ اس وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ مبعوث ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ اس وقت نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی جسم اور روح کے درمیان تھے. وہ کذالک, اور اسی طرح خاتم الاولیاء اس وقت ولی تھے جبکہ رسول اللہ نبی تھے, یعنی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ہمارا قول نہیں ہے, شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے. صفحہ نمبر سن لو, صفحہ نمبر 30 عربی ایڈیشن. تو کذالک اسی طرح خاتم الاولیاء اس وقت بھی ولی تھے. یہ کیا معمولی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے مہدی کی نام بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ لکھا رہا تھا اولیاء کی قلم سے, یہ خود نہیں لکھے, یہ لوہے محفوظ میں دیکھ کر لکھتے تھے. اب بولا مین اسٹریم سنی میں جانے والے کون سا مین اسٹریم سنی جماعت کا ایسا عالم ہے جو شیخ اکبر کے اس قول کو رد کرے؟ ضرورت ہے تو رد کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے, تم کہو گے یہاں پر کہ یہ خاتم الاولیاء سے مراد ابن عربی کے پاس خود رسول اللہ بولے نہیں. یہ خاتم الاولیاء سے مراد اسکالرز کے پاس یا صوفیہ کے پاس خود رسول اللہ ہے یا کوئی اور ہے, اس کا بھی جو ہے حوالہ دیتے ہیں. دیکھیے خاتم الاولیاء کون ہے؟
آپ کے سامنے یہ ہے مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز، یہ میں اسلام سے پورے پہلے کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس کے علاوہ آپ کے سامنے دیکھیے روح البیان جلد نمبر 11، یہ ہے اسماعیل حقی، علامہ مفسر اسماعیل حقی صاحب کی کتاب ہے، آج سے 300 سال پرانی کتاب ہے تفسیر، اہل سنت مین سٹریم اہل سنت کے مستند عالم کی کتاب۔ اس کو جو ہے اب اس کے حوالے سے بہت سن لیا تو اس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صاحب روح البیان اسماعیل حقی لکھتے ہیں، اور مہدی علیہ نبینا علیہ السلام خاتم الخلافت العامہ، یعنی مہدی خلافت عامہ کے خاتم ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں اور خاتم ولایت خاصہ ہے، یعنی خاتم ولایت کون ہے؟ مہدی، کس کے پاس؟ اہل سنت کے پاس۔ اس کے علاوہ مفاتیح الاعجاز میں جو ہے لکھتے ہیں یعنی ظہور تمامی ولایت و کمالج و خاتم الاولیاء خواہد بود کہ عبارت از محمد مہدی علیہ السلام کے موجود است، یعنی فرماتے ہیں ساری ولایتیں، یہ اس میں بھی کیا شان بیان ہوئی جن میں اسلام کی گلشن راز پڑھی ہے، آپ اس میں جو ہے خاتم ولایت مہدی موت کی شان آپ کو معلوم ہوگی، اردو میں بھی ہے وہ کتاب۔ آپ فرماتے ہیں ساری ولایتیں اور ان کے کمال کا ظہور، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی اولیاء اللہ کی ولایت ہے، ان کے کمال کا ظہور، ان کے کمال کا ظہور خاتم الاولیاء جو جن کو محمد مہدی علیہ السلام کہا گیا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ پورے ولایتیں کمال کو پہنچیں گی، یہ ابتدا پر اعتراض نہیں کر کے کمال پہ اعتراض کریں، کیونکہ یہ کوئی آدمی اگر جو ہے ابتدا انبیاء آدم علیہ السلام پہ اعتراض کرے، ان کے مقام کو دیکھے تو بجائے کہ میں انبیاء کو نہیں جانتا اس نے اعتراض کرا، اب جو آگے سیدھا محمد رسول اللہ پہ اعتراض کریں تو اس کو کیا سمجھیں گے کہ سب سے بڑے نبی پہ اعتراض کرنا سیدھا ساتویں آسمان کی بات کر رہا ہے، اول آسمان کو جو ہے پہنچ نہیں سکتا۔ تو پوری ولایتوں کا جو ہے کمال کا ظہور مہدی علیہ السلام سے، تو خاتم ولایت کون ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام، جن کو ہم حضرت سید محمد جونپوری مہدی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جی اب جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا محاصل اس کو اگر سمجھنا ہے، ایک حدیث کافی تھی آپ کے پاس، ایک حدیث پہ اگر نظر پڑ جاتی پورے اعتراضات متحقق ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ قلم میں آیت نمبر 4 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بڑے خلق پر ہیں، بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے واسطے پیغام دیا، اپنے حبیب کے اخلاق کا اظہار کیا، اپنے حبیب کے خلق کا اظہار کیا، اپنے رسول کے خلق کا اظہار کیا کہ وہ عظیم خلق پر فائز ہیں، بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کے خلق کا جو بشارت جو ہمارے مہدی کے تعلق سے دیے ہیں وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا تم بڑے اخلاق پر فائز ہو، دوسری طرف مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے فرمایا عبد الدرر عربی صفحہ نمبر 25، ایک حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی اور دوسرے جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من اہل بیتی یبادر حسنہ اسمی وخلقہ خلقی یملأ الارض قسطا وعدلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت سے ایک مرد نکلے گا، ایک شخص نکلے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا نام میرا نام ہوگا۔ یہاں پر ختم نہیں ہوئی بات، جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس سے بڑی چیز اللہ کے رسول نے بیان کر دی، خلقی، اس کے جو بھی اخلاق ہوں گے وہ میرے اخلاق ہوں گے۔ اب جو بھی خلق میں آتا ہے جو رسول اللہ کے واسطے ہے وہ میں اسلام کے واسطے نہیں، ختم ہوگی بات۔ یہ حدیث 2 صحابی سے روایت، اب اس حدیث کو رد کر کے بتا دو پہلے، ساری دنیا کو ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں اسلام کی حدیث اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ مہدی موعود کو کیا مقام دیے؟ مفاتیح الاعجاز میں گلشن راز کی یہ عبارت ہے
چہو از خواجہ یاب نسبت تام حضورتا ظاہر آمد رحمت عام. فرمایا کیونکہ اسے یعنی مہدی کو نبی سے نسبت تام ہے, پوری کی پوری نسبت اس کو نبی سے ہوا, تب ہی وہ مظہر رحمت عام, اسی وقت وہ بھی رحمت عام کا مظہر ہے. رحمت للعالمین, رحمت للعالمین. شیخ اکبر نے فرمایا کذالک, جس طرح رسول اللہ رحمت للعالمین ہے اسی طرح مہدی الموعود بھی رحمت للعالمین ہے. ایسے کئی جو ہے حوالے جات جو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اب رسول مہدی میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اگلے بیان میں جو ہے تصویر میں بات کرنے والے ہیں. جو قرآن پڑھتے ہیں انگلش ترجمے سے, جو سورہ اخلاص کو سورہ خلق کہتے ہیں, جن کو عربی نہیں آتی, جو فارسی سے نابلد ہے, وہ جا کے اعتراض کر رہے ہیں تسمیت خاتمین پہ. اجی تم سے پہلے تمہارے مقتدیٰ, تمہارے بڑے اعتراض کر دیے تھے, اس کا جواب ہمارے بڑے دے دیے تھے. پھر کون سا کھیل کھیلنے والے ہو؟ جب ختم ہو گیا, جب سب بات ختم ہو گئی, جب میدان سے گیند لے کر جانے والے لے کر چلے گئے, ختم الہدا میں بتا دیے, مقدمہ سراج الابصار میں بتا دیے, کحل الجواہر میں بتا دیے, تمام تر کتابوں میں پورے کے پورے حوالے جات کے ساتھ بات کو ختم کر دیے, پھر یہ نئے آئے انگلش علماء آگے پھر اعتراض کر رہے. اب کب تک ہم جواب دیتے رہیں گے؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کے واسطے, ہمارے لوگوں کے واسطے, ہمارے لوگوں کے واسطے یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا ہم کو ضروری محسوس ہوا کہ مہدی علیہ السلام میں اللہ ہوں کہہ رہے ہیں, اور بندگی میں ان کی ذات میں اللہ کو دیکھے ہوئے رہے ہیں, یا مہدی کا طواف کعبۃ اللہ کر رہا ہے. انہوں تو سمجھ نہیں سکے. ہمارے لوگوں کو تو الحمدللہ ایمان سمجھتے ہیں, لیکن بعض کو شاید کنفیوژن ہو سکتا ہے, شاید مغالطہ ہو سکتا ہے, شک بھی آ سکتا ہے خدا کے پاس. اسی لیے بات کو واضح کرنے کے واسطے بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ رہے ہیں. ان کی 40 منٹ کی تقریر میں ہم کو قابل جو اچھے اعتراضات ہیں, جو وجہ ہیں, جو ہے صحیح آدمی جو کر سکتا ہے, وہ 6 اعتراضات ہم کو جو ہے نظر آئے.